الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون أو كما قال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام گرامی قدر حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کی مبارک مجلس جو ہے جس کی نسبت کے حوالے سے آج ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے سلسلے کے حوالے سے سنگ بنیاد ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی مکان کی رکھتا ہے، کوئی مسجد کی، کوئی مدرسے کی اور کوئی مختلف چیزوں کی، مگر عظیم دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا مقدس گھر مسجد شریف اور دوسرا درسگاہ جس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ محلے کی اگر سنگ بنیاد ہو یا سلیب کا مسئلہ ہو تو محلے والے دعوت کے طور پہ ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بلا کے آج ہمارے مکان کی سلیب یا سنگ بنیاد ہے، دعوت کا انتظام کرتے ہیں، مگر مدرسے کی جو بنیاد ہے وہ تنہا مولوی صاحب یا اس کے ساتھ منتظمین حضرات جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بنیاد کو ڈالیں جس بنیاد کے لیے انسان کی بنیاد اچھے انداز سے، اچھے سانچے میں شروع ہو، وہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، اور جس میں ایک انسان کو انسان بنانے کے ہر ایک طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ یہ مدرسہ اس علاقے کے لیے اور پورے شہر سری نگر کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے اپنے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور وہ اپنے قرآن کی حفاظت ہر حال میں انشاءاللہ ضرور کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی موڑ آئے، کوئی بھی وقت آئے۔ مگر اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہی بندے بھیجے ہیں جن کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے سینوں کے اندر یہ قرآن جو ہے محفوظ ہے۔ حیران ہو جاتا ہے انسان
کہ وہ بچہ جو سکول جا رہا ہے اور اپنے سکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ وقت پہ اپنے ایک سوال، دو سوال، ایک کوشچن، دو کوشچن یاد کر نہیں پا رہا ہے، اور صبح پھر شکایت آتی ہے استاد کی طرف سے کہ آج آپ کے بچے نے یاد نہیں کیا ہے، جبکہ چند سوال ہی رکھے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو ایک پارہ نہیں 30 پارے، ایک آیت نہیں 6666 آیت مبارکہ سینے کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جو یاد کرنے بیٹھ جائے تو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ کے رکھی، اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھا تو انسان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچہ جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے، جب وہ قرآن کے ساتھ جڑ کے حافظ قرآن بن جاتا ہے تو ہر ایک اس کا احترام کرتا ہے، اگرچہ کہ ہم لوگ اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کا، ایک عالم کا احترام ہم بالکل آج اس دور کے اندر بالکل کم کر رہے ہیں، مگر اللہ اس بچے کا بڑا احترام کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پہلے تو یہ عام بچہ تھا، جب قرآن کیا اس کے سینے کے اندر گیا تو یہ حافظ قرآن جب بن گیا تو اللہ بھی اس کے احترام میں، اس کے اعزاز میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب اس دنیا سے جائے گا، جنت کے اندر اپنا قدم مبارک رکھے گا، اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اس کا بڑا احترام کر رہا ہے۔ ہماری نظروں میں کیا ہوتا ہے، ہم تو قرآن والے کو یا امام صاحب حافظ قرآن ہو، عالم ہو، تو مقتدیوں کی نظروں میں اس کو کوئی بیچارے کی قدر و قیمت وقت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ رکھا ہوتا ہے اور ہم اس کو کم سمجھ پا رہے ہیں۔ اور اتنا پھر اللہ نے ایک اور مقام اس کو عطا فرمایا، ایک اور مرتبہ عطا فرمایا، ایک اور فضیلت بخشی اس کے لیے یہ کہ اے حافظ قرآن، تو جنت میں جائے گا ہی، تو اپنے ساتھ 10 آدمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جا۔ ایک اور اعزاز اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا جو دنیا کا یہ دستور ہے، کم عقلی، کم فہمی، کم علمی کی وجہ سے اگر امام صاحب بھی ہوگا تو اس کا بھی ہمارے اندر وہ احترام نہیں رہتا ہے، وہ اعزاز نہیں رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ درسگاہ جو ہے اس بچے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ حافظ قرآن، عالم دین، اور اس مقام پہ پہنچنے پہ اس کا ایک مقام بن جاتا ہے دنیا کی نظروں میں بھی، اور اللہ کے ہاں تو اس کا مقام جو ہے بہت بڑا قابل احترام مقام ہے۔ پھر والدین کے لیے بھی، کل والدین کے والد کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی جو ہوگی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، اور یہ کس بدلہ کیا ملا؟ اس اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے سے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے دھندے ہمارے دلوں کے اندر اتنے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور مبارک دن ہے، جمعہ کا ہفتے کا عظیم دن ہے، انہیں تو یہ چاہیے تھا، یا تو جگہ ہی نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ بادشاہی باغ کے لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع کہ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور اس مدرسے میں اس کے چاروں طرف رہنے والے، جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تلاوت کلام پاک ہوگا،
ان کی وہ برکات اس محلے کے اندر بھی آئیں گی. اس کی وہ تمام اللہ کی طرف سے رحمتیں جو ان طلبہ پہ، ان بچوں پہ، اس مدرسے پہ ہوں گی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوگا، اس محلے کے اندر وہ بھی شامل. اگر کسی عام بڑے انسان کی سنگ بنیاد ہو تو ہمارے ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکری الگ ہوگی، جوس رسگولے الگ ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا باقی جو گفٹ ہاتھ میں اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ آج کسی بڑے گھر والے کے گھر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. اور یہ وہ گھر ہے جو مہمان رسول کا گھر بننے جا رہا ہے، جس گھر کے اندر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے گی، جس کے اندر حصہ لینا، جس کے اندر ہاتھ بڑھانا، جس کے اندر اپنی شرکت کرنا، وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں برکت خیر کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو حالات، جو دور چل رہا ہے، یہ انسان کو اس اور لے رہا ہے جو انسان کو دین سے دوری کا راستہ دکھا رہا ہے. کچھ نصیب ہیں وہ والدین، وہ گھر والے جن کے گھروں کے اندر ابھی دین موجود ہے، دیندار ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ابھی بھی ایک درد باقی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہو، ہم کس طریقے سے صحیح مسلمان رہ سکے، اپنے دین پہ مکمل قائم رہ سکے. ورنہ وہ نوجوان بھی ہیں، وہ حالات ہمارے سامنے، ڈرگس میں الگ، نشے میں الگ، نہ جانے کن کن حالات میں نوجوان اس وقت ملوث ہو رہے ہیں، کس طرف کھینچا جا رہا ہے. نہ ان کے اندر کوئی ادب کی تہذیب رہی ہے، نہ والدین کی، نہ استاد کی، نہ ہمسائے کی، نہ چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز رہی ہے، کہ وہ اس سے بالکل دور ہے. والدین پہ یہ حق بنتا ہے، قرآن کریم نے واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھر رکھے. اس آگ کو جلانے کے لیے اللہ نے انسان اور پتھر رکھے، لکڑی اور تیل کا استعمال نہیں، اسی انسان سے اس آگ کو جلایا جائے گا. فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو. اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک بڑے انسان کی ذمہ داری ہے. اس پہ ہر ایک جس کو اللہ نے جتنی ذمہ داری گھر کی دی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھو گی اللہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہا ہے. باپ سے، ماں سے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی بستی کا بڑا ہے، کوئی محلے کا بڑا ہے، ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھو گے. اب انسان کی جو زندگی ہے، کب تک اس دنیا کے اندر رہے گا، کتنے سال جیے گا، ایک ایک قدم انسان کا جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک ایک دن جو ہے وہ زندگی کا کم ہو رہا ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، بڑھ نہیں، وہ کم ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی کی عمر 10 سال رکھی ہے تو 5 سال اس کے گزر گئے تو 5 ہی سال باقی رہ گئے. کسی کی عمر اللہ نے 50 سال رکھی ہے تو 25 گزر گئے تو 25 رہ گئے ہیں. تو انسان سوچ رہا نہیں میری عمر بڑھ رہی ہے، میں آگے جا رہا ہوں، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ گھٹ رہا ہے اور موت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس دنیا سے تو کچھ لے کے جانا ہے. جس دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجے تھے،
اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اے بنی انسان، دنیا کے اندر جو کچھ میں نے بنایا ہے، اس کے اندر ہوا، پانی، درخت، آسمان، زمین، جانور، جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، یہ سب کچھ جو بھی کچھ بنایا ہے یہ سب کچھ تیرے لیے، مگر تجھے بنایا صرف میں نے اپنے لیے، اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے، جو بھی چیز پیدا کی ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو اللہ نے بنایا اپنی ذات کی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے خود لے کے رکھا ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس قرآن کو اگر نقصان پہنچانا چاہے، نعوذ باللہ ختم کرنا چاہے، ہرگز ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ نہ میرے ذمہ ڈالا، نہ آپ کے ذمہ ڈالا، نہ کسی اور انسان کے ذمہ ڈالا ہے اللہ نے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود ربی کائنات نے، ربی ذوالجلال نے اس کی ذمہ داری خود لے کے رکھی ہے۔ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کے متعلق اپنی زندگی گزارنا، اس مغفرت کا ذریعہ۔ یہ قرآن ہمارے لیے راستہ بتلانے والا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی جو گزارنی ہے وہ اس حال میں گزارنی ہے، اس طریقے سے چل کے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس طریقے سے زندگی گزارنے کا انسان کو طریقہ بتایا، وہ ہمارے سامنے ہر ایک چیز موجود ہے۔ بیت الخلا سے لے کے رات کو سونے تک، بچہ پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک، ہر ایک چیز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے دی ہے کہ کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ ہمیں کسی چیز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم رات کو بسترے پہ جائیں سونے کے لیے تو کیسے سونا ہے، کس پہلو پہ لیٹنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ قبر کے اندر ڈالا جائے گا، قبر میں رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ قبر میں کیسے رکھا جائے گا، اس کو کس طریقے سے اس میں قبر میں لٹایا جائے گا، چہرہ کہاں ہوگا، اس کا پاؤں کہاں ہوں گے، ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے، اس کو کفن کپڑا کیسے باندھا جائے گا، سب چیزیں جو کوئی چیز میں کمی نہیں ہے کہ جو سکھائی نہ ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ہمیں کوئی چیز ایسی لگ رہی ہو جو نہ مل رہی ہو، کہ جو ہماری زندگی میں جو ہمیں نئی چیز کوئی تلاش کر رہی ہے۔ بس کامیابی انسان کی دو ہی چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے، اپنی اطاعت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ پھر اس فرما برداری میں دنیا کے جس سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈالو گے، جس کام میں بھی ڈالو گے۔ کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں دکاندار ہوں تو دکاندار سوچے گا میں دکانداری کیسے کروں، میں اس دکانداری میں کتنا منافع کماؤں، اس دکانداری میں اپنی چیز کیسے فروخت کروں، کس طریقے سے اس چیز کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو وہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے، کس طریقے سے سکھایا ہے۔ کوئی گھر میں ہے، گھر میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ بھی سکھا دیا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ چیزیں بھی سکھا دی۔ استاد ہو، معلم ہو، وہ بھی سکھا دیا کیسے تمہیں بچوں کو پڑھانا ہے، کیسے تربیت کرنی ہے۔ والد ہو، یہ بھی سکھا دیا کہ ایک والد بن کے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے۔
बेटियों के बाप हो तो कैसे सिखाया? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी कोई चीज, किसी चीज में हमें ये नहीं मिलेगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी चीज जो हमें सीखने से रह गई हो, जो उन्होंने हमें ना बताई हो। हर एक चीज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिलेगी। मस्जिद में जाओ तो अंदर जाना कैसे, कौन सा पाँव अंदर दाखिल करना है, बाहर जाओ तो कौन सा है, बैतुल खला में जाओ तो कैसे जाना है, बाहर निकलो तो कैसे निकलना है, पानी पियो तो कैसे पीना है, हाथ में पकड़ो तो कैसे पकड़ना है, खाना खाओ तो कैसे खाना है, हाथ धोना है तो कैसे धोना है, गुस्ल करना है तो कैसे करना। कोई चीज में कमी नहीं रखी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमी है तो हमारे अंदर है जो हम सीख नहीं पाते, कमी है तो हमारी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के धंधे की वजह से है कि हम उस चीज को नहीं सीख पाते हैं, बल्कि दुनिया की वो हर एक चीज फौरन सीख लेते हैं जो दुनिया के में आम मॉडल के तौर पे वो चीज माशरे में फैल जाए। आज फलाने हीरो ने ऐसी स्टाइल बनाया था, ऐसे बाल बनाए थे, ऐसे कपड़े पहने थे, वो फौरन फैल जाते और फौरन जिंदगी के अंदर हर एक हमारे नौजवान नस्ल में फैल जाता और फौरन उसको इजाद करता। मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1450 साल पहले फरमा चुके हैं, अभी तक भी वो जिंदगी में नहीं आ रही। वो जो रात को फैशन वाली बात निकली, पूरी सुबह को पूरी फैल जाती है। जो 1450 साल पहले फरमाया है वो अभी तक जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है। उसकी वो कमी अभी भी हमारी जिंदगी में महसूस हो रही है कि अभी वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए कि हम दीन से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, हुफ़ाज़ से दूर हैं। मस्जिद में भी आएंगे तो देखेंगे कि इमाम साहब कितने टाइम रह गया, हमें 1:30 बजे नमाज है या 1:15 नमाज है या 1 बजे नमाज है, तो कब आएंगे मस्जिद में? जब 5 मिनट रह गए होंगे या कि इमाम साहब खुतबे के लिए खड़ा हो चुका होगा, पता ही नहीं। बल्कि उन्हें क्या चाहिए था कि जुम्मा का दिन हमारे लिए एक इज्तिमा का दिन है, जिसकी फजीलत अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाई है, जब तुम पहले ही आके मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हो, इतना सवाब मिलता है कि जितना कि एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का। अब ये सवाब कौन जीता, ये सवाब कौन तलाश करे? ये हमारा यकीन इतना खत्म हो चुका है कि इस चीज पे भरोसा कम है। वरना जब कुर्बानी का दिन आता है ना, हर एक तलाश करता है मुझे भेड़ों मिले, कोई तलाश कर रहा है, कोई तलाश कर रहा है, फिर उसके लिए रकम भी निकालनी है, वक्त भी निकालना है, फिर ज़िबा करने के लिए वो भी लाना है, ज़िबा करने वाले उसको भी पैसे देने हैं। और ये सिर्फ कदम चल के जो मस्जिद की तरफ आए, वो चलने के कदम उसमें भी नेकियां मिल रही है। और फिर जब तुम पहले आके मस्जिद के अंदर दाखिल होगे, उसमें भी बड़े से बड़ा सवाब में हासिल हो रहा है, उसमें भी बड़ा से बड़ा सवाब मिल रहा है। इसलिए हमें अपने ईमान की कमजोरी है। कुरान ने एक जुमला कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों ईमान ले आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालों को ही खिताब होता है, इसलिए जो अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए हम पे, उन पे मुकम्मल तौर पे ईमान, मुकम्मल तौर पे ईमान। जिस तरह दरसगाह के अंदर बच्चा गया तो पहले उसको हम सिखाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैर व शर्रिही। तो ये बुनियादी 7 चीजें सिखाई जाती हैं कि हमारा ईमान कैसे हो, हमारा ईमान कैसे मुकम्मल रहे। तो आज आप लोगों की खुशनसीबी ये है कि इस इलाके के अंदर एक मदरसे की बुनियाद डाली जा रही है। ये खाली बुनियाद ना बने, बल्कि इस बुनियाद में हर एक अपना हिस्सा ले, कि मेरा भी हिस्सा बने इसमें, कि कल कयामत के दिन यही हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का जरिया बन जाए। ये तो खुशनसीबी है। पहले आपका नाम ही लगा है,
बादशाही बादशाह हो शायद। अब बादशाह का ये है कि बादशाह तो बड़े खुले दिल वाला होता है, वो बड़े दिल का खुले दिल का इजहार करता है। तो ऐसे दिल का इजहार करो कि बुनियाद डालने के चंद ही महीनों के बाद, चंद ही नहीं बल्कि कुछ ही महीनों के बाद, ताकि बुनियाद खड़ी हो जाए। बाकी लगे कि बादशाह है और बादशाह है। बादशाहों ने अपना बादशाह काम करके दिखाया है, वरना तो घरों की बुनियाद तो बनाई तो फौरन अब ये घर भी कहाँ रहेंगे। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाएगा तो तीन चीजें उसकी कब्र तक जाएंगी, दो वापस आ जाएंगे, एक उसके साथ जाएगी। कोई कहेगा कि मेरा मकान साथ जाएगा, हरगिज नहीं कह सकता है। मैंने इतना बड़ा मकान, शानदार मकान बनाया, इसलिए बनाया कि कब्र में मेरे साथ रही, नहीं जा सकता है। अरे बीवी मैंने खूबसूरत ढूंढ के लाई और सबसे बड़े खानदान से, ये भी मेरे साथ जाए। ठीक है जाएगी मगर कब्र तक, वहां से वापस आ जाएंगे। माल मैंने इतना कमाया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना के रखी हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं। ठीक है गाड़ियां भी ले जाएंगे मगर कब्र तक ही साथ जाएंगे, उसे आगे नहीं जा सकती। आगे जाएंगे तो यही आमाल जो अल्लाह की राह में खर्च किए या नेक आमाल जो दुनिया के अंदर किए, वो निजात और बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनेंगे कब्र में भी। कल वही एक रुपया जो तुम्हारा उस मदरसे के अंदर लगा है, वो एक पैसा जो लगा है, यही कल निजात का जरिया और बख्शिश का जरिया बनेगा। आपकी नमाज का वक्त हो चुका है, अजान का वक्त भी हो चुका है। हजरत मुफ्ती निसार साहब भी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह उलमा हजरात की बयानात होंगे, तो सब हजरात आए। उलमा का दीदार करना भी बड़ा एक गनीमत है इस वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर। सादतमंदी है कि किसी जरिए से, किसी के बुलाने से, किसी की दावत से कोई अल्लाह वाला, कोई आलिम दीन बस्ती के अंदर आ जाए तो वो वही इंसान समझ पा रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हमें इन लोगों की कदर और कीमत बहुत कम होती है। अल्लाह तो बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। अल्लाह तो एक छोटे बच्चा जो हाफिज कुरान बन जाता है उसका भी बड़ा एहतराम करते हैं, मगर हमें इसकी समझ आती है बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। इसलिए हम अपने उलमा हजरात की अदब एहतराम, इनका समझना, इनका आना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। आपकी बस्ती में आलिम या अपना सब कुछ छोड़ के, अपना मदरसा, अपना वक्त, अपनी तालीम, बच्चों की देखभाल सब छोड़ के आपकी खिदमत में आता है कि दीन की बात उन तक पहुंच जाए। अगर एक ही बात उन तक पहुंच गई, एक ही बात पे अमल हो गया, एक ही बात उनके लिए हमारी तरफ से बन गई ऐसी कि उनकी हिदायत का जरिया बन गया, तो वही निजात के लिए काफी है, वही बख्शिश के लिए काफी है। लिहाजा जो उलमा हजरात आ रहे हैं, जम के बैठे हैं, बस्ती वाले जो करीब में हैं वो भी फौरन आके इन हजरात की जियारत से भी मुशर्रफ हो जाएं। बड़ी गनीमत वक्त होता है जिंदगी में, कभी एक बार मिल जाता है, कभी एक बार, बार बार तो ये जलसा नहीं होगा, बार बार बुनियादें नहीं डाली जाएंगी। कभी साल में एक बार, कभी साल में 2 बार, और उसके लिए भी हमें बड़ा तलाश करना पड़ता है कि आलिम तो आ चुका है मगर लबों या दीवारों को या चंद हजरात के सिवा वाज़ तबलीग करने के वहाँ कुछ होता भी नहीं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम सब जमा हुए हैं, अल्लाह हम सब को इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हम सब के लिए बाइस निजात का जरिया बनाए।